إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق اللہ. اور سنو آواز جس دن پکارنے والا آواز لگانے والا آواز لگائے گا من مکان قریب، بہت ہی قریب سے. ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ وہ آواز ایسی ہوگی کہ ہر آدمی اس کرۂ ارض کا یہ سمجھے گا کہ میرے قریب سے آ رہی ہے، پوری طور پر وہ آواز سنے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مکان قریب سے مراد بیت المقدس کا صخرہ ہے، چٹان ہے، ایک پتھر ہے وہاں، اس پر کھڑے ہو کر اسرافیل سور پھونکیں گے تو وہ آواز ہے. اور مکان قریب اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے سب سے زیادہ قریب جگہ وہی ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زمین کا وسط ہے، درمیانی حصہ ہے. صحیح بات اللہ کو معلوم ہے. بہرحال وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ سب لوگ اسے سنیں گے اور معلوم ہوگا کہ ہر شخص کے کان میں وہ آواز آ رہی ہے، کان میں کہی جا رہی ہے. اتنی خوفناک ہوگی. اندازہ یہ ہے کہ یہ نفخ صور ثانی ہے. دوسری 3 نفخ ہوں گی، 3 سور پھونکے جائیں گے. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو دن کا وقت ہوگا اور ایک دم ہیبت چھا جائے گی دنیا پر. اس قدر خوفناک آواز ہوگی. اور تفصیلات میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھینس کا گائے کا دودھ دو رہا ہوگا، کپڑا بیچنے والا کپڑا پھیلائے ہوئے دکھا رہا ہوگا، خریدنے والا خرید رہا ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا، کوئی کسی کام میں مصروف ہوگا کہ یکایک یہ سور پھونکا جائے گا. یہ پہلا سور ہوگا. اسے کہتے ہیں نفخ فضا، فیض عین، تباہی، ڈر، خوف، پریشانی، زحمت پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اس کے بعد دوسری نفخہ یہ ہے جس میں سارے کے سارے انسان جی اٹھیں گے. اور جی اٹھنے کے بعد بھاگیں گے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہنا الی ہنا، اور اشارہ کیا شام کی طرف، بلاد شام کی طرف بھاگیں گے لوگ۔ ہو سکتا ہے کہ وہیں پر حشر کا میدان قائم ہو، کہہ نہیں سکتے، اللہ جانتا ہے۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، سنو اس آواز کو جو منادی لگا رہا ہے بہت قریب سے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے لوگ سنیں گے اس چیخ کو جو حق لے کر آئی ہے، یعنی وہ جس حق سے انکار کر رہی تھی دنیا، نہیں مان رہی تھی، جو ہونے والی چیز تھی، حق ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، جو ہونے والی تھی قیامت، وہ قیامت لے کے آ جائے گی۔ یہ نفخہ صور، یہ ثانی نفخہ جو ہوگی، سورج دوبارہ پھونکا جائے گا، اس سے وہ قیامت آ جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا تمہارا زمین سے نکلنے کا دن۔ زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے پودے نکلتے ہیں، اور یہ سب انسان دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، آیت یہ آئی تھی کہ جس وقت آنکھ بند ہوگی انسان کی، ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی، سانس نکلی، اور ادھر پردہ ہٹ گیا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو پھر نگاہ بہت تیز ہو جائے گی، سارے مناظر نظر آئیں گے۔ آج جس کو پیغمبر بیان کر رہا ہے ہرگز یقین نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کو، اس دن سب یقین ہو جائے گا کہ یہ سب حق تھا۔ ذالک یوم الخروج، یہ زمین سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اس میں، اس صورت میں، یہ زمین سے اٹھنے، نکلنے اور جمع ہونے کا ذکر 3 آیتوں میں آیا ہے۔ 2 جگہ تو یہی ہے ذالک یوم الخروج، اور ایک جگہ آیا ذالک حشر علینا یسیر، یہ تمہارا جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے، یوں ہی سور پھونکا جائے گا، سب جمع ہو جاؤ گے، وہاں بھاگے ہوئے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھاگے گا تو ہر آدمی، لیکن منزل پر پہنچے گا، حشر کے میدان میں حساب کتاب کی جگہ پہنچے گا تو اپنے گروہ کے ساتھ پہنچے گا۔ جس گروہ سے دنیا میں اسے محبت ہے، جس گروہ میں رہ رہا ہے، شرابی شرابیوں کے ساتھ ہوں گے، جواری جواریوں کے ساتھ ہوں گے، فاسقین فاسقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، الحقنا بالصالحین، اے اللہ ہمیں شمار کر ملا دے صالحین کے ساتھ۔ اور وہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جس گروہ کے ساتھ ہم ہوں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہونے والا کیا ہے۔ یہ دن بڑا سخت ہوگا، دھوپ بڑی تیز ہوگی، اور لوگ شرابور ہوں گے پسینے میں، بہت لمبا دن ہوگا، 50 سال کا دن ہوگا۔ لیکن جو مومنین صالحین ہیں ان کے لیے یہ دن ایسا ہوگا جیسے 4 رکعت نماز پڑھی کسی نے، اتنا مختصر ہوگا، ان پر سختی نہیں ہوگی۔ کاش اللہ تعالیٰ انہی میں ہمارا شمار فرمائے۔ ہمارے اعمال آپ کو کیسے بھیجا؟ بچی نے آگے بتایا۔ اوہ اچھا، اس کا رخ نہیں، وہ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ سمجھدار آدمی ہے نا۔ ہر بات کی سمجھ ہوتی ہے نا۔
یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ سنیں گے. تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا. پہلا ہوا نفخ فضا فیض عین، دوسرا صیق فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، بے ہوش ہو جائیں گے سب لوگ، مر جائیں گے. تیسرا ذالک حشر علینا یسیر، اللہ کے یہاں جمع ہوں گے، جس کو یہاں کہا گیا یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس دن کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس میں سے بوٹوں کی طرح، پودوں کی طرح انسان نکل کے دوڑے گا، دوڑ کے جائے گا منزل تک، اس منزل پہ پہنچے گا. ذالک حشر علینا یسیر، یہ تمہارا جمع کرنا تم مشکل سمجھتے ہو، ہمارے لیے بہت آسان ہے. یہ جو حشر کا دن ہے، قیامت کا دن، ذہن میں رکھیے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور دعوت کا کام شروع کیا تو صرف چوتھے سال میں ایسا انقلاب آیا کہ گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر، دکان دکان، گلی گلی یہ بحث چل پڑی تھی کہ ایک رسول آئے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ جیے گا، اللہ کے ہاں حساب ہوگا. یہ حساب کتاب، یہ گفتگو ہو رہی تھی. ہمارا حال یہ ہے کہ کسی ملک میں ہزاروں سال سے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ ذکر نہیں آیا کہ یہ وہ دو قوم ہے جو ایک آخرت کو مانتی ہے. یہ ذکر نہیں آتا کہیں، نہ ہم اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، نہ کہیں اور ذکر ہوتا ہے. حالانکہ قرآن میں کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس پہ یہ ذکر نہ ہو آخرت کا. اور انقلابی فکر جو ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین پھیلایا جائے، مگر یہ ذکر ہمارے یہاں، ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں نہیں ہے. تذکرہ کبھی نہیں ہوتا ہے. آپ سوچئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دسترخوان بچھایا ہو کھانے کا، بچے جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں، آپ بھی جمع ہیں، پورا گھر جمع ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہیں کہ بھائی ذرا ٹھہرو، یہ یاد کر لیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں کل حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیں، آؤ کہ آخرت بھی ہونا ہے. یہ ذکر نہیں آتا. اور اس وقت جو کرپشن ہے، جو برائیاں ہیں، جو ظلم ہے، جو فساد ہے، جو تباہی ہے، بربادی ہے، پوری دنیا میں ہے. اس وقت سکون کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں سکون کہیں نہیں، کوئی اطمینان کی جگہ نہیں. پریشان ہے ہر آدمی، بے اطمینانی ہے ہر آدمی کو. جس منزل پہ بھی جو کھڑا ہے وہاں بے اطمینانی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہم نے دنیا کو نہیں بتایا. اس عقیدے سے اطمینان پیدا ہوتا ہے. زندگی سنورتی ہے، سدھرتی ہے، زندگی بنتی ہے اسی عقیدے سے. یہ فکر ہو کہ کل حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک بات کا. اسی میں آیت آئی نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے بات نکل نہیں پاتی کہ نوٹ ہو جاتی ہے، اسے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، برت رہے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یوم تشقق الارض عنہم سراء، جس دن زمین پھٹ جائے گی، تم اس میں سے تیزی سے نکلو گے، دوڑو گے حشر کے میدان کی طرف. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ہم پر بہت آسان ہے.
چوتھا سال تھا مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوئے، بلکہ نبوت ملے ہوئے، اعلان تو تیسرے سال ہوا۔ تو مکے کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر یہ ذکر تھا، عما یتساءلون۔ یہ چوتھے سال نازل ہوئی یہ سورت، اور کیا مفہوم ہے؟ عما یتساءلون، یہ کیا سوال جواب کر رہے ہیں لوگ؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر ہونے والی ہے، بہت بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، گھر گھر چرچا ہے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سارے انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ دنیا دوبارہ پیدا کی جائے گی، آسمان و زمین نئے ہوں گے۔ مگر ہم نے اب برسوں سے نہیں، ایک واقعہ سناؤں آپ کو کہ ہماری غفلت کا کیا حال ہے۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے مراد آباد، مراد آباد میں ایک مسلم انٹر کالج ہے، تو ہم وہاں جایا کرتے تھے کام کے لیے۔ ایک ہمارے وہاں کے ایک پروفیسر ہمارے شورا میں تھے، تو وقت پہ آنے والے آدمی تھے، ایک دن دیر سے آئے، تو پوچھا گیا ان سے کہ بھائی آپ دیر سے کیوں آئے، کیا ہوا؟ تو نا کراسنگ پر جنگ ہو گئی، ہندو مسلم لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کیوں ہو گئی بھائی؟ مسلمان علم نکال رہے تھے، علم ذرا لمبے ہوتے ہیں تو سیدھے نکالے جاتے ہیں، وہ جھکائیں گے تو بے ادبی ہوگی، جھکا کے نہیں نکالتے ہیں، سیدھے نکالتے ہیں۔ تو ایک ڈگا تھا، ٹہنی تھی پیپل کی، مسلمانوں کا یہ ارادہ ہوا کہ اسے کاٹیں، ہندوؤں کے نزدیک وہ متبرک درخت ہے، نہیں کاٹنے دیتے، تو لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ آخر کار کچھ بوڑھے لوگ مسلمانوں میں سے، کچھ ہندوؤں میں سے آئے اور صلح ہو گئی، صلح کرائی گئی، اس میں دیر لگی۔ صلح کے بعد اسی کالج کے نوجوان طلباء نے، ہندو طلباء نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیے ملک سب کا ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنے مذہب کی کام نہ کریں، لیکن ہمارا ایک سجیشن ہے یہ کہ اتنے لمبے لمبے علم نہ نکالیں، چھوٹے سائز کے نکالیں، تو اس میں یہ ہے کہ کہیں درخت نہیں کاٹنا پڑیں گے، آسانی سے نکل جائیں گے۔ تو ہندو بزرگوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ مشورہ آپ نہیں دے سکتے۔ ہندو بزرگوں نے کہا بھائی ان کے قرآن میں جو سائز لکھا ہوا وہی تو نکالیں گے بیچارے، یعنی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ 1000 سال رہے ہم ان کے درمیان، انہیں یہ نہیں بتا سکے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن میں ہے کیا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب قرآن میں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی کتاب ہے، مذہبی دینی کتاب ہے، اس میں جو لکھا ہوگا وہ یہ کریں گے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال میں مکے میں یہ آواز ہر طرف پہنچا دی تھی، عما یتساءلون، یہ کیا سوال جواب ہو رہا ہے؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، یہ تسلی کے کلمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہنچاتے رہیں، بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ وما انت علیہم بجبار، جبر نہیں کرنا ہے آپ کو، یہ نہیں کہا گیا کہ جبراً آپ ہر ایک کو مسلمان بنا دیں، نہ یہ ذمہ داری ہے آپ کے کہ ہر ایک کو مسلمان بنا دیں، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے صرف، اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت مل جائے یہ نہیں ہو سکتا، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے گا دے دے گا، پہنچانا آپ کا کام ہے، پہنچاتے رہیے، جس کے لیے اللہ کے یہاں لکھا ہوگا کہ ان کو ملنا ہے
ہدایت مل جائے گی۔ وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرتے رہیے قرآن سے، یاد دہانی کراتے رہیے، قرآن پہنچاتے رہیے۔ ایمان وہ لائے گا جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتا ہوگا، اللہ کے عذابوں کا جنہیں ڈر ہوگا، اور یہ خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید سنائی ہیں، جو دھمکیاں دی ہیں، وہ صحیح ہیں، صحیح سچی ہیں، صرف وہی ایمان لائیں گے، ہر ایک ایمان نہیں لائے گا۔ الحمدللہ سورہ قاف پوری ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ قاف بہت زیادہ پسند تھی، اس قدر پسند تھی کہ آپ جمعے کی نماز میں، فجر کی نماز میں، عید کی نماز میں، خطبے میں بار بار پڑھتے تھے اس صورت کو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انقلاب آتا ہے آخرت کے عقیدے سے، اور اس میں آخرت کا عقیدہ بیان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، ام ہشام، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کبھی یاد نہیں کی، لیکن مجھے پوری یاد ہے، اس لیے یاد ہو گئی کہ اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ سنتے سنتے یاد ہو گئی، سننے سے بھی یاد ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ محفوظ ہو۔ اپنے رسول کی یہ تمنا یہ پوری کریں گے انشاءاللہ، کوشش کیے، 3 رکوع ہیں، زیادہ نہیں، یاد کر لیجیے، حفظ کر لیجیے، اور اسے حفظ کر لیں گے تو قیامت کا منظر سب سامنے رہے گا، بار بار پڑھیں گے تو، اور اگر ترجمہ بھی پڑھ لیں صاحب تو اور روشن طبیعت ہو جائے گی۔ اس میں جو 6 علامتیں ہیں، پہچانے ہیں، شناخت کی چیزیں ہیں جہنمیوں کی، وہ میں نے عرض کی تھی، یاد ہے؟ پھر دہراتا ہوں، کسی کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا یاد کر لیجیے، اس کو نوٹ کر لیجیے، یاد کر لیجیے، اور کھرچ کھرچ کے اپنی زندگی سے وہ 6 علامتیں ہٹائیے، نکالیے۔ اور 5 علامتیں پھر جنتیوں کی میں نے بتائی تھیں، وہ ایک ایک علامت کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کوشش کریں گے اللہ توفیق دے گا، کوشش نہیں کریں گے توفیق نہیں ملے گی۔ اس طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، نہیں جائیں گے تو توفیق نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس دل میں طلب ہے، یہ خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، کون دل چاہتا ہے کہ طلب ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ یہ پھر دہرائے دیتا ہوں 6 علامتیں، کیوں تسلیم صاحب؟ ٹھیک ہے نا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جہنمیوں کی 6 علامتیں قرآن نے بتائی تھیں۔ کفار، پہلی علامت، بڑا ناشکرا ہوتا ہے، کٹر قسم کا منکر خدا ہوتا ہے، کفار۔ عنید، اسے حق سے عناد ہوتا ہے، حق کی مخالفت کرنا، حق کو برداشت نہ کرنا، یہ اس کی فطرت ہوتی ہے، مٹانے کی کوشش کرتا ہے، حق کے خلاف گفتگو کرتا ہے، نفرت ہوتی، بیزاری ہوتی ہے حق سے، حق نہیں برداشت کر سکتا۔ مناع للخیر، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، کسی غریب کو کچھ پیسہ نہ پہنچ جائے، کسی کی جیب میں کچھ نہ چلا جائے، بہت منع کرنے والا، بے پناہ منع کرنے والا، روکنے والا بھی اور دوسرے کو منع کرنے والا بھی۔ اور خیر کے معنی بھلائی کے بھی آتے ہیں، تو نیکی کو روکنے والا، خود بھی روکتا ہے نیکیوں سے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے، بھلائیوں کی بات نہیں کرتا۔ معتد، حد سے تجاوز کر جاتا ہے،
جب ظلم کرنے پر آتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے. زبان کھلتی ہے تو حد میں نہیں رہتا. ہاتھ پیروں سے ظلم کرتا ہے تو حد میں نہیں رہتا. بے قصوروں پر بم پھینکتا ہے جن کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں. پہنچاتا ہے مخلوق خدا کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے. خدائی جماتا ہے انسانوں پر. مریب شک میں ڈالتا ہے لوگوں کو، اللہ کے بارے میں بھی شک، آخرت کے بارے میں بھی شک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شک، ہر جگہ شک پھیلاتا رہتا ہے. اور آخری بات یہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسری طاقتوں کو شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے. یہ 6 علامتیں ہیں، یاد کر لیجئے انہیں اور ان کو کھرچنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ شکر کفار کے مقابلے میں شکر ہے نا، شکر ادا کرنا. شکر ایمان کی راہ ہے، ایمان کا بیج ہے. وہ بندہ ہی جو شکر گزار بندہ ہے وہی ایمان لا سکتا ہے، اور جو اللہ کا ناشکرا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. اللہ سے تعلق اسی کا ہوتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ شکر کی صورت ہے. الحمدللہ رب العالمین شکر کی صورت، اور سورہ بقرہ ایمان کی صورت ہے. شکر سے ایمان پیدا ہوتا ہے. سورہ آل عمران اسلام کی صورت ہے، دین کی. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں. شکر سے بات شروع ہوتی ہے، ایمان آتا ہے، ایمان کے بعد اسلام آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. اور یہ روزہ جو ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ روزہ آپ اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو. اس لیے کہ نظر تو نہیں آتا روزے میں، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ نظر تو نہیں آتا، بلکہ نہ کرنے کا نام ہے نا. نہ کھانا، نہ پینا، خواہش نہ پوری کرنا، تو نہ کرنا جو ہے نظر نہیں آتا. وہ ہم تنہا بیٹھ کر کمرے میں جو چاہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کھاتے؟ سخت پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں، مگر ایک گھونٹ نہیں لیتے. کیوں؟ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کفار کے مقابلے میں ہم خدا کو ماننے والے بھی ہیں، اس کے وجود کا یقین کرنے والے بھی ہیں، اور اس کے شکر گزار بھی ہیں. جس حد تک بھی شکر ادا کر سکتے ہیں. خطا کار تو ضرور ہیں، کمزور ہیں، جذباتی ہیں، گناہگار ہیں، لیکن بہرحال مانتے ہیں. اسی طرح 6 جو باتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اور اس کے خلاف جو کیفیت بنتی ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو وہ 5 بھی دہراؤں کیا؟ جنتی علامتیں. اچھا چلیے صاحب دہرا دیتے ہیں وہ بھی. آپ کو یاد ہے 5 باتیں؟ سنائیے کھڑے ہو کے. ہاں متقی، ٹھیک. اواب، جی توبہ کرنے والا. حفیظ، ماشاء اللہ. حفیظ کی معنی حفاظت کرنے والا، احتساب کرنے والا اپنا. ہاں جی آگے. خشیت، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں قلب منیب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے ہم نے بھائی نہیں سنا ہے، انہوں نے سنا دیا سبق پورا. یہ 5 علامتیں جو ہیں یہ جنتیوں کی ہیں. یہ پیدا ہوتی ہیں کیسے؟ صبر کرنے سے اور صبح و شام نماز پڑھنے سے. صبر کریں تو نماز ہوگی، اور صبر ہی ساری نیکیوں کا، جس طرح اللہ کی صفات کی بنیاد
اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب کی بنیاد الرحمن الرحیم ہے، اسی سے پیدا ہے سب۔ اور اسی طرح قلب منیب جو ہے، یہ صبر جو ہے، یہ تمام اخلاقی خوبیوں کی جڑ ہے۔ تمام اخلاقی خوبیاں اسی صبر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اخلاقیات پر جب کچھ پڑھیں گے آپ تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ صبر ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صبر ہو تو نماز ہوگی، صبر ہو تو روزہ ہوگا، صبر ہو تو آپ اشتعال میں نہیں آئیں گے، صبر ہو تو آپ دوسرے کا بھلا کر سکیں گے۔ تو صبر کی 3 سٹیج ہیں۔ پہلا یہ کہ اشتعال میں نہ آئے آدمی، برداشت کرے۔ اتنا بھاری بھرکم ہونا چاہیے انسان کو کہ غصے کو برداشت کرے، اشتعال کو برداشت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان میں ثابت قدم رہے، یہ بھی صبر کے معنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں خدا سے کبھی مایوس نہ ہو، جمع رہے دین پر۔ اور یہی قلب منیب کے معنی تھے کہ کچھ حالات بھی ہوں، کیسی پریشانیاں ہوں، کیسی زحمتیں ہوں، آدمی جمع رہے دین پر۔ اور اس کی مثال دی قلب منیب، اللہ کی طرف، اللہ سے لو لگانے والا دل، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا دل۔ اور مفسرین نے اس کی مثال دی ہے جیسے کمپاس ہوتا ہے نا، قطب نما، آپ کتنا بھی ڈسٹرب کریں اسے، ہلائیں جلائیں پھینکیں، پھر رکھ دیں تھوڑی دیر تو اس کی سوئی پھر قطب کی طرف چلی جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی۔ ایسی بندہ خدا، کیسی مصیبتیں آئیں، کیسی آزمائشیں آئیں، کوئی پریشانیاں ہوں، کچھ بھی ہو، اس کی سوئی اللہ کی طرف رہتی، لو لگائے رہتا ہے اللہ سے، کہتا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے سب کچھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔